پیارے ناظرین، الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضع قطع، اپنی سج دج، اپنی دیو ملائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بھی بہت ہی مشہور ہے۔ الو ایک ایسا عجیب پرندہ ہے جسے دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ اسے دکھائی تو دن میں بھی دیتا ہے لیکن اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا کہ رات میں۔ اس کے کان انتہائی حساس ہوتے ہیں اور رات میں جب اس کا کوئی شکار تھوڑی سی بھی حرکت کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے اور یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ اس کے پیروں میں ٹیڑھے ناخنوں والے 4 پنجے ہیں جسے اسے شکار کو دبوچنے میں خاص مدد ملتی ہے۔ دوستو، چوہے اس کی خاص غذا ہوتے ہیں۔ الو تقریباً دنیا کے تمام حصوں میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر انسانوں میں بھی اس لفظ کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی شخص کی غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ دوستو، الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے نگلتا ہے۔ نہ ہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملغوبہ بیلن نما ٹھوس کی شکل میں اگل دیتا ہے۔ عام طور سے الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے کھو میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران عمارتیں، کنووں میں بھی گھونسلے بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الوؤں کی طرح دیدے نچا رہے ہو، جبکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس لیے یہ جب اڑتا ہے تو اس کی اڑنے کی آواز بالکل نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے اپنے شکار پر جبڑ سکتا ہے۔ دوستو، اندازہ لگایا گیا ہے کہ 15 سے 20 سال پہلے الوؤں کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا، جس کی شہادت فرانس کے غاروں میں کنندہ فنکاری میں پائی جاتی ہے۔ الوؤں کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ سننے کی طاقت ان کی باقی پرندوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں یہ چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر پنجوں کی بات کی جائے تو الوؤں کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جس میں 4 نکیلی انگلیاں 2 آگے اور 2 پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی جانب بھی کر سکتا ہے۔ ان کی چونچ کی اگر بات کروں تو ان کی چونچ دیگر گوشت خور پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے، پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ پیارے دوستو، الوؤں کے بارے میں دی گئی معلومات سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، لیکن اب جو معلومات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقیناً ان کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، یقیناً حیرت ہوگی کہ انڈیا کے مودی جی کے گجرات میں الو کی آنکھوں کا استعمال لوگ اپنی خوراک میں اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے روشنی بڑھتی ہے۔ اس کے گوشت کے علاوہ گردے اور پائے بھی بڑے مہنگے بکتے ہیں۔ ہمسایہ ملک بھارت میں اس کا استعمال کس انداز میں کیا جاتا ہے اس کی فہرست بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ دوستو، الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے، ایسا بھارت کے لوگوں کا بھی ماننا ہے۔ مزید اس کے علاوہ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ مزید اس کے علاوہ ناظرین، اگر بات کروں تو الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ آخر والے حقائق سن کر آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا یقین اور عقیدہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔